الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستوں، اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ جمعہ تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 136 تک کے مضمون کو سنا تھا، یعنی 136ویں آیت تک کے مضمون کو سنا تھا، اور یہ بات ذہن میں تازہ کر لیں کہ ان آیات میں جنگ احد پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ چل رہا ہے، جو دوسری جنگ ہوئی تھی مسلمانوں کی اور عرب کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، مکہ کے کفار، ان کی سرکردگی میں دوسری بڑی جنگ جو تیسری ہجری شوال کے مہینے میں شروع ہوئی تھی، اس جنگ میں مسلمانوں کو شروع میں فتح حاصل ہوئی اور پھر ان کی اپنی غلطی سے وہ فتح جو ہے وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور مسلمانوں کو بڑا بھاری جانی نقصان بھی ہوا۔ یہ مسلمانوں کے لیے دل پر لگنے والی ایک بہت بڑی بات تھی کہ ابھی تو 1 سال پہلے بدر کی جنگ، اس میں زبردست قسم سے کامیابی ملی تھی اور وہ دل باغ باغ تھا، طبیعت خوش تھی، عرب کے اوپر دھاک بیٹھ گئی تھی مسلمانوں کی۔ اور پھر یہ کیا ہوا؟ 1 سال کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس بات پر، یہ واقعہ جو ہو گیا، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا تبصرہ ان آیات میں ہے، سورہ آل عمران کے ان خطبوں میں، ان آیات میں ایک بڑا سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ بیچ میں وہ بات بھی آئی مال کے حوالے سے کہ مال کی محبت یہ ایک بڑا فیکٹر تھا۔ اس فیکٹر کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا، اور اس میں جو اس کی جڑ ہے سودی معاملہ، جس میں مال بڑھتا چڑھتا جاتا ہے سود دینے والے کا، اور اس کے نتیجے میں سماج میں جو تفریق پیدا ہوتی ہے، جو بٹوارہ سماج میں پیدا ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مال پر دوسروں سے مال وصول کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنے طور پر سماج کے سیٹھ ساہوکار بن جاتے ہیں، اور جو لوگ ان کو مال دیتے ہیں وہ محنت بھی کرتے ہیں اور غریب بھی رہتے ہیں اور غریب ہو جاتے ہیں، یا پھر ایک ایسے چکرویوں میں پھنس جاتے ہیں کہ اس سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ نتیجے میں طبیعت کے اندر چڑ، غصہ ان لوگوں سے خاص کر کے جو ان سے مال وصول کر رہے ہیں، اور یہ سماجی امبیلنس پیدا ہوتا ہے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے وہ بات کہی جو سود کے حوالے سے آیت پیش کی جاتی ہے اس سورہ کی 130ویں آیت، کہ اس کو نہ کھاؤ، یعنی سود کے قریب بھی نہ جاؤ، سود نہ کھاؤ، لا تاکلو کی بات ہے، سود نہ کھاؤ۔ اور پھر وہ بات آئی کہ کون لوگ جنت کے حصول کے لیے کوشش کریں گے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو، تیزی دکھاؤ، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تیزی دکھاؤ، اپنے غصے پر قابو رکھو، لوگوں کو معاف کرو، مال خرچ کرو اللہ کے راستے میں، جس حال میں بھی ہو۔ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ کی بات ہے، شرط یہ ہے کہ چاہے خوشحالی ہو چاہے تنگ دستی ہو، ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، دل سے مال کی محبت نکالو۔ یہ سب کچھ کرنے کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر پاؤ گے۔ یہاں تک بات تھی، اور اس کے ساتھ یہ بھی بات تھی کہ جن لوگوں سے غلطی ہوئی، کوئی فحش فعل ہو گیا، تو وہ اپنے گناہ پر اصرار نہ کریں، جمے نہ رہیں، اللہ سے معافی مانگے اور اس کے بدلے میں نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ تو یہاں پہ جن چیزوں کا ذکر چل رہا ہے، یعنی جس کنٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے، آگے پیچھے دیکھنا ہوتا ہے، تو آگے سے جو چیز چل رہی ہے وہ جنگ احد اور جنگ احد کے واقعات ہیں، اور اس میں مسلمانوں کی جو
کمیاں ظاہر ہوئی ہیں ان پر تبصرہ ہے۔ تو یہاں پر فحش کام تو عام طور پہ اگر اس آیت کو اٹھا کر کے صرف کسی بھی فحش کام، کسی بھی برے کام پہ لگایا جائے تو وہ ہر جگہ ٹھیک بات بیٹھے گی کہ کسی بھی طرح کا برا کام ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیے اور اپنے برائی پر اصرار نہ کیجیے، جمے نہ رہی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جنگ احد میں جو چوٹ کھانی پڑی، اس چوٹ کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بھی اگر فحش اور منکر مانا جائے، اس کو بھی اللہ کی نافرمانی کا ایک کام مانا جائے، دل میں مال کی محبت ایسی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو فراموش کر گئے، اس پر بھی کہا جا رہا ہے معافی مانگو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو معاف کرے گا، اور غلطی ہوئی تو اس کے بالمقابل نیکی کا بڑا کام کرو، وہ جو حدیث کے حوالے سے ہم لوگوں نے بات سنی تھی۔ یہاں تک ہم لوگوں نے بات سنی تھی اور یہاں سے پھر آگے کی بات چل رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ یہ جو تمہارے ساتھ واقعہ ہوا ہے جنگ احد کا، اور جس میں تمہیں چوٹ لگی ہے، تو اس طرح کے واقعات تم سے پہلے بہت گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین میں گھومو، تم جاتے ہو بزنس کرنے کے لیے قافلہ لے کر، مدینہ سے اور مکہ سے نکلتے ہو، جاتے ہو یمن کی طرف جاتے ہو شام کی طرف جاتے ہو، تو راستے میں تم کو بہت ساری ایسی بستیاں ملتی ہیں جو کھنڈر میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ فسیروا فی الارض، زمین میں سیر کرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، پھر دیکھو کہ اللہ کے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا، جنہوں نے اللہ کی بات جھٹلائی، ان کی پھلتی پھولتی بستیاں کس طرح سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گئی۔ وقت ہے، گزرتا ہے، لوگ اپنے اعمال کا نتیجہ بھگتتے ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بہت ساروں کو ان کے اعمال کا نتیجہ بھگتاتا ہے۔ تو یہ دیکھو جا کر، اگر کسی کی کہانی تم نے سنی ہے اس کے شوکت کی، تو وہ کہانی بن گئی، وہ آج پریزنٹ نہیں ہے۔ بہت بڑا تھا، چلتا تھا تو نیچے میں عورتیں بال بچھاتی تھیں، کھاتا تھا تو سونے اور چاندی میں کھاتا تھا، ختم ہو گیا، چلا گیا۔ اب اس کی باقیات ہیں، بہت سی جگہوں پر تو اس کی باقیات اچھائی کے ساتھ بھی نہیں ہیں۔ سالوں سال مورتی کھڑی رہی صدام حسین کی اور لینن کی اور اسٹالن کی، سالوں سال 50-60 سال مورتیاں کھڑی رہیں، لوگ ان مورتیوں سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ گلے میں رسی باندھ کر بلڈوزر سے کھینچ کر ان مورتیوں کو گرا دیا لوگوں نے۔ دیکھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے، ابھی حال کے واقعات۔ تو کوئی کتنا بڑا بھی ہو اور ہوا ہو، اس کو زوال آتا ہے، گرتا ہے۔ دیکھو کیا انجام ہوا ان لوگوں کا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ سب بات ہے جو لوگوں کی وضاحت کے لیے ہے۔ یہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ سب لوگوں کے لیے وضاحتیں ہیں، بات کھول کر ہم سمجھا رہے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، ہدایت ہے، یہ ہدایت سے مراد ہے صحیح راستہ بتانے کی باتیں ہیں یہ۔ وموعظۃ للمتقین، اور جو تقوی والے لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرنا جانتے ہیں اور ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، ان کے لیے اس میں نصیحت ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ جب واقعات ایسے ہوں ہماری زندگی میں تو ہمارا قدم کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ جب ویسے معاملات ہوں جیسے احد میں ہوا، ہمارے ساتھ جب دشمن ہو جیسے مکہ کا مشرک، جیسے وہ قریش کے سردار جب وہ دشمن تھے، ویسے اگر ہمارے سامنے دشمن ہو، جیسے مکہ کے دشمن اور عرب کی فوج چڑھ دوڑی مدینہ کے اوپر، تو جب ہمارے پر ایسا معاملہ پیش آئے اور جب ہمارا سردار، ہمارا امیر،
ہمارا کمانڈر ہمیں کچھ ہدایت دے تو ہمیں کیا کرنا ہے، اور دشمن جب گھیر کر پیچھے سے آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اپنے جذبات کو کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے، ہمیں کس کی سننی ہے اور کس کی نہیں سننی ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ موعظۃ للمتقین، نصیحت ہے، متقیوں کے لیے نصیحت ہے۔ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ مشہور آیت ہے، اور ابھی فلسطین والے واقعے میں تو بہت زیادہ مشہور ہو رہی ہے۔ وَلَا تَحِنُوا، لیکن دیکھیے اس ایک آیت پر ذرا غور کیجیے، کیسے مشہور تو ہو رہی ہے، لیکن اس آیت پر غور کریں اور اس کا مخاطب ہم اپنے آپ کو بھی سمجھیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے ان کو کہہ دیا، باقی لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہ، ایسی تو بات نہیں ہے، ان کو کہا گیا لیکن یہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ وَلَا تَحِنُوا، ایک ورڈ پہ غور کیجئے، یہ کیا ہے؟ عام طور پہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ سستی نہ دکھاؤ، وَلَا تَحِنُوا، سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ۔ اس ورڈ پہ چلیں ہم لوگ تھوڑا ڈیپ جاتے ہیں۔ اس کے لیے سب سے مشہور وہ حدیث ہے جو اس ورڈ کی سب سے بہترین تشریح ہو سکتی، آپ نے سنا ہوگا، سب لوگوں نے سنا ہوگا غالباً، کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آگے چل کے، دنیا کی قومیں تم پر یعنی مسلمانوں پر آپس میں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، جیسے پیالے پر دعوت دی جاتی ہے، دسترخوان پہ دعوت دی جاتی ہے، او بھائی کھاؤ، او بھائی کھاؤ، ایسے ہی تم پر تمہارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف دنیا کی اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے آپ بھی آئیے، ایک الائنس کھڑا کرتے ہیں، ایک گٹھ بندھن بناتے ہیں، ایک اتحاد قائم کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، وہ بھی سب مل کے آئیں گے۔ تو جن حضرات کے سامنے یہ بات کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایسا کیوں ہوگا، کیا ہماری تعداد بہت کم ہو جائے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ نہیں، تمہاری تعداد تو سمندر میں پانی پر، تالاب پر جیسے جھاگ ہوتا ہے اس طرح سے ہوگی، بہت ہوگے تم، بہت ہوگے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا رعب نکال دے گا اور تمہارے دل میں وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن، ولا تحنوا، وہی لفظ ہے، وہی لفظ ہے، وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت، جو کچھ ہماری نظروں کے سامنے ہے یہی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، جو یہاں ہے یہی امپورٹنٹ ہے، آخرت میں جو ہے وہ امپورٹنٹ نہیں، جو یہاں ہے وہی امپورٹنٹ ہے، بس۔ یہ ہے دنیا کی محبت۔ وہ کراہیت الموت، اور موت کو ناپسند کرنا، بزدلی پیدا ہو جائے گی۔ آخر موت کو کون ناپسند کرتا ہے؟ ایک ہے فطری طبعی ناپسندیدگی، وہ تو ہر ایک کے دل میں ہوتی، لیکن ایک ہے بزدلی کے نتیجے میں بہادری والے کام سے دور ہونا، جفاکشی والے کام سے دور ہونا، مجاہدانہ صفات سے دور ہونا۔ یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَحِنُوا۔ یہ صرف ایسے ہی نہیں ہے کہ سستی نہ دکھاؤ، کمزوری نہ دکھاؤ، بلکہ بات کہاں تک جا رہی ہے؟ دنیا کی محبت نہ پیدا کرو، بزدلی نہ پیدا کرو۔ آگے کی آیات میں وہ 3 الفاظ آ رہے ہیں جو اس کے نتیجے میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کا ذکر بھی ہے، لیکن مسلمانوں کو جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ تم ولا تہنوا جب پڑھیں، ولا تہنوا ولا تحزنوا، آگے تحزنوا حزن ہے، غم نہ کرو، بھائی ہار گئے ہیں، پچھلے سال اتنا جیت گئے تھے، اس سال ہار گئے ہیں۔ مسلمانوں وہ دعا بھی یاد کریں، جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے وہ الفاظ کہ اگر یہ ہار گئے تو اے اللہ آپ کی بندگی نہیں ہوگی۔ اس پر جو باتیں ہم لوگوں نے سنی تھی تو وہ سب دل میں بات تھی،
اور اب کیا ہوا؟ اب ہار گئے، شکست ہو گئی ہمیں. تو وہ تمام کے تمام جو طبیعت میں بے چینی پیدا کرنے والی باتیں تھی وہ سب آئیں. اب وہ چڑھ دوڑے گے، اب وہ کفار، وہ مشرکین، وہ بت پرست حضرات، وہ اسلام دشمن حضرات وہ بغلیں بجائیں گے، طرح طرح کی پوسٹ کریں گے، طرح طرح کے بیانات دیں گے جو ہمارے دل کو دکھائے گا. تو حزن نہ کرو، غم نہ کرو. اگر اس غم سے بچنا ہے تو وہن سے بچو، وہن، ولا تہنوا، وہن سے بچو. دنیا کی محبت کو دل سے نکالو، کھرچو. اور یہ جس وجہ سے ہوتی ہے اس وجہ سے نبی نے اور جگہوں پر بھی بتایا ہے، منع کیا. لیکن کہاں کوئی بات سنتا اور مانتا ہے؟ کس نے سنی، کس نے مانی؟ دیکھیے آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں، بلکہ ایک نہیں، 2 حدیث. سننے میں ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن برتنے کی جہاں تک بات آتی ہے تو مخدوم صاحب برتتے ہیں بس، ورنہ اور کوئی برتتا کہاں ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. حدیث رسول کے الفاظ ہیں نا، دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی. دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ جمنے کی یہ جگہ نہیں ہے کہ یہاں جم کر رہ گئے یہی سب کچھ ہے. کن فی الدنیا کأنک غریب، غریب سے مراد ہے اجنبی. اجنبی کی طرح اس دنیا میں رہو، اس کو اپنا نہیں سمجھو. او عابر السبیل، یا پھر ایک راستہ چلتا مسافر. مسافر ہے اس دنیا میں، مسافر ہے. وہ جیسے کسی ریلوے اسٹیشن پر، کسی ایئرپورٹ پہ، کسی بس اسٹینڈ پہ یا کسی فیری کے اسٹیشن پہ آدمی مسافر کی حیثیت سے رہتا ہے تو اس جگہ کو کس طرح سے دیکھتا ہے. وہ اس کے مستقل رہنے کی رہائش کی جگہ نہیں ہے. وہ وہاں اس طرح سے انتظامات نہیں کرتا کہ مجھے یہیں رہنا ہے ہمیشہ. وہ تو راستے کی ایک جگہ ہے. اس حدیث کو مخدوم صحابی نہ عمل کریں گے، وہی حجرے میں رہ لیں گے ایک چھوٹے سے، انہی کے پاس ایک چھوٹا سا بدنہ ہوگا، ایک جوڑا کپڑا رہے گا. باقی ماننے والے تو پھر اس دنیا کو مستقل سمجھتے، یہی ہمیشہ رہنا ہے. تو مسلمانوں کی اکثریت نے تو اس دنیا کو ایسا سمجھ لیا کہ یہی ہمیشہ رہنا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات بھی منسوب کی جاتی ہے. اور دیکھیے زہد اور تقوی کے حوالے سے، تسبیح پڑھنے کے حوالے سے، وظائف پڑھنے کے حوالے سے ایک زاہد اور ایک متقی آدمی کو بہت ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ بات نہیں سکھائی جاتی. کیا؟ لا تتخذوا ضیعۃ، لا تتخذوا ضیعۃ فترغبوا فی الدنیا. جائیداد نہ بناؤ، ضیعۃ. بزنس ایسا مت کھڑا کرو، روپیہ پیسہ ایسا نہ جمع کرو، پراپرٹی اسٹیٹ ایسی نہ جمع کرو. فترغبوا فی الدنیا، کہ دنیا کی محبت اس کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے. دل چاہتا ہے کہ بس بھائی بڑی سی کوئی پراپرٹی ہو، بڑا سا کوئی بزنس ہو، بڑا سے کوئی جائیداد ہو، بڑی کھیتی ہو، تو دل اس کی طرف لگتا ہے. اور جب دل لگتا ہے فترغبوا فی الدنیا، دنیا کی رغبت اسی سے پیدا ہوتی. تو جب دنیا کی رغبت پیدا ہو گئی تو پھر بزدلی ہی آئے گی نا. پھر ہمت والا کام کرنے کے لیے کہاں سے آدمی کھڑا ہوگا؟ وہ جب کھڑا ہونا چاہے گا، ایسے اٹھنا چاہے گا، پھر سوچے گا کہ نقصان ہو جائے گا، چھوڑو بیٹھتے ہیں. ذرا سا کچھ بات ہوگی، کچھ سنے گا، گرم گرم غصہ آئے گا، میرے خلاف بات ہو رہی ہے، ہمارے دین کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہمارے نبی کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہماری امت کے خلاف بات ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف بات ہو رہی ہے. غصہ آئے گا، غصہ آئے گا، کچھ کرنا چاہے گا، لیکن پھر اس کو یاد آئے گا اپنا ضیعۃ، اپنی پراپرٹی. اب سمجھنا زیادہ آسان ہے. گھر توڑ دے گا، بلڈوزر چل جائے گا، سالوں سال جیل میں ڈال دے گا، سالوں سال جیل میں ڈال دے گا. بزنس پارٹنرز بزنس چھوڑ دیں گے، نوکری نہیں ملے گی، نوکری سے نکال دیا جائے گا.
کیا نہیں مثال ہے جو آج دنیا بھر میں بھری پڑی ہے بس اٹھنے سے روکنے کے لیے. وہ ہارورڈ یونیورسٹی ہے نا، ہارورڈ یونیورسٹی دنیا کی سب سے مشہور اور بڑی یونیورسٹی، پریسٹیجیس یونیورسٹی. وہاں کے اسٹوڈنٹس فلسطین کے سپورٹ میں خط لکھ دیتے ہیں تو ان کو امریکہ کا کارپوریٹ سیکٹر کہتا ہے ہم نوکری نہیں دیں گے، نوکری نہیں دیں گے. جہاں سے پڑھنے والوں کو دنیا میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے، ہاتھوں ہاتھ. ان سے اونچے لوگ دنیا میں مانے نہیں جاتے. وہ اگر ایک غلط بات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو امریکہ کا کارپوریٹ سیکٹر، بزنس والا پورا سیکٹر کہتا ہے کہ ہم جن لوگوں نے خط لکھا، سگنیچر کیا، ہم اس کو نوکری نہیں دیں گے. ضیاطہ، وہ بھاری بوجھ جو آدمی اس دنیا کا اپنے کاندھے پر لادتا ہے. اگر وہ کوئی اسٹوڈنٹ یہ کہے کہ ہم بیکار پڑھا ہارورڈ میں، یہ تو میرے لیے ضیاطہ ثابت ہو رہا ہے. پڑھائی ایک علم ایک الگ چیز ہے، لیکن یہاں پر ضیاطہ سے مراد وہی چیزیں ہیں جو روک دیں. اور دیکھیے نا، اس لفظ کا ضیاطہ جو حدیث میں آیا ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے بیکار کی چیزیں، بیکار کی چیزیں، ضائع کرنا، برباد کرنا. ضیاطن برباد کیا، اور ضیاطہ بیکار کی چیزیں. تو جو پراپرٹی ہے، اگر ایک معنی اس کا یہ ہے جو حدیث میں آ رہا ہے کہ پراپرٹی، اسٹیٹ، بڑی کھیتی، بڑا بزنس، مال، تو دوسرا معنی اسی لفظ کا یہ ہے کہ یہ بیکار کی چیزیں ہیں، برباد چیزیں ہیں. خیر یہ حدیث ہے، ایک کبھی سنی نہیں ہم لوگوں نے. باب زہد میں ہے، زہد تقوی والا جو چیپٹر ہے جامع ترمذی کا، اس میں یہ حدیث ہے. لیکن مسلمان اس حدیث سے دور بھاگتا ہے. تو دنیا میں رہیں گے کیسے؟ بھائی ہر زمانے میں اگر یہ نہ دیکھا جائے، ایک عقلی بات ہے کہ ٹھیک ہے جہاں اسلام قائم ہے وہاں بزنس ہے، گھر مکان ہے، لیکن جب حالت ہے کہ جنگ احد ہو گئی، دشمن گھیرے ہوا ہے، جان مال عزت و آبرو کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے بچانے کی؟ کیا بچاؤ گے؟ کھڑے ہونا ہے تو بوجھ نہیں رکھو. اگر دین کے لیے کچھ کرنا ہے تو اپنے پیٹھ پر بوجھ نہ ڈالو دنیا کا. وَلَا تَحِنُوا، وہن نہیں اختیار کرو، دنیا سے رغبت نہ پیدا کرو، بزدل نہ بنو. کتنی بات آ رہی ہے اس ایک لفظ کے اندر. وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم نہ کرو. اس پر ہم لوگوں نے سن لیا. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند ہوگے. You will have the last laugh. آخر میں تو مستی تمہاری ہے، بلندی تمہاری ہے. شرط یہ ہے کہ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو، اگر تم مومن ہو تو. اب پھر ایمان کا لفظ آتا ہے، ایمان کی بحث شروع ہو جاتی ہے. کون سا ایمان لے کر دنیا میں غالب ہو جائیں گے؟ کون سا ایمان لے کر بلند ہو جائیں گے؟ کون سا ایمان غم سے بچائے گا؟ کون سا ایمان ہے جو وہن سے، بزدلی سے دور کرتا ہے، ہمت پیدا کرتا ہے؟ کون سا ایمان؟ خوب ساری نمازوں کے ذریعے، خوب سارے وظائف کے ذریعے، اذکار کی جو ایک مخصوص شکل بن گئی ہے اس شکل کے ذریعے، ایسا ایمان؟ اس میں بھی ایک بڑا مغالطہ ہے، بڑی غلط فہمی ہے. ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ زمزم کا جو پانی ہے اس کو ایک ڈبے میں جمع کر رہے ہیں، لیکن اس ڈبے میں جو کیچڑ ہے اور جو غلاظت ہے اس کو ہٹاتے نہیں ہیں، اور اس ڈبے میں زمزم کا پانی جمع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ تو زمزم ہے، آب زمزم ہے. ہمارے دل میں، ہماری طبیعت میں، ہمارے افکار میں، ہماری زندگی میں طاغوت کا پنجہ گڑا ہوا ہے، غیر اللہ کا پنجہ گڑا ہوا ہے، اور اس کو ہٹائے بنا
طاغوت کو اپنی زندگی سے کھرچے بنا، اس کے پنجے کو دور کیے بنا ہم اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھامنا چاہتے ہیں، ایمان حاصل کرنا چاہتے ہیں، بنا طاغوت کے کفر کیے بنا، بنا طاغوت کا انکار کیے بنا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، جیسے کلمہ کبھی اس دیوار پہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی عام سی بات ہے سمجھنے کے اعتبار سے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر طرح کے معبود کا انکار کرو، لا الہ، کوئی نہیں معبود، کسی کے آگے نہیں جھک سکتے، کسی کی نہیں سن سکتے، کسی سے ڈر نہیں سکتے، کسی کے روب میں نہیں آ سکتے، کسی کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کر سکتے، کوئی بنانے والا نہیں ہے، کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، موت و زندگی کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، عزت و ذلت کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے، الا اللہ، صرف اور صرف اللہ۔ اسی اصول پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا، سورہ بقرہ میں ہم لوگوں نے درس میں سنا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا، لا انفصام لها، جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اس سے چھوٹے گا نہیں۔ یہ والا ایمان، طاغوت پر پہلے طاغوت کا انکار، پہلے طاغوت سے دوری۔ لا الہ الا اللہ میں صرف اتنا سمجھتے نا کہ مسجد ہے، اب تو ہم نے سارے بت ہٹا دیے، مسجد میں کوئی مورتی نہیں ہوتی، اور پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم تو کہیں جاتے بھی نہیں درگاہ میں، کسی قبر کے آگے سجدہ بھی نہیں کرتے، اور پھر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اسی طرح کی چیزیں اپنے جوڑ کر کہتے ہیں کہ ہم نے تو توحید اختیار کر لی۔ لیکن کیا بت صرف مورتی کا ہے؟ غیر اللہ صرف مورتی کے بت کو کہتے ہیں؟ اور جو ہماری زندگی پر اپنا راج کر رہا ہے، اپنا حکم چلا رہا ہے، جو ہمارے لیے حلال و حرام تجویز کر رہا ہے، جس کے حکم پر ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جو ہم پر حکومت کر رہا ہے، جو فلسفہ، جو نظریہ، جو جماعت، جو شخص، جو اشخاص، جو نظام، یہ سب بھی تو طاغوت ہی ہے نا۔ طاغوت کی بحث میں ہم لوگوں نے طاغوت کا ڈیفینیشن بھی سنا تھا کہ طاغوت ہر اس کو کہتے ہیں جو اپنے آگے جھکائے اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کی جائے، اور جو اپنے آگے جھکائے لوگوں کو۔ وہ صرف پتھر کی مورتیاں نہیں ہوتا، وہ صرف شیطان نہیں ہے جو دکھے نہیں اور کہہ دے کہ ہم شیطان کو نہیں مانتے، جس کی چل رہی ہماری زندگی پر اس طاغوت کا انکار کرو، پھر اللہ پہ ایمان لاؤ، تو تم پھر ایک ایسے سہارے کو تھام لو گے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، جو کبھی چھوٹے گا نہیں تمہارے ہاتھ سے۔ اس ایمان کے ساتھ جب تم اس دنیا میں زندگی بسر کرو گے، تم سے مراد ہم اور آپ ماننے والے لوگ، وہ ایمان ہے جو بلندی پر لے جائے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی بلند ہوگے۔ اور اس ایمان کے ساتھ ہی دل کے اندر غم نہیں ہوگا، حزن نہیں ہوگا، اور اس ایمان کے ساتھ ہی دنیا کی رغبت نہیں آئے گی دل کے اندر۔ پھر تو جوان لڑکے اور جوان لڑکیاں اور بڑی عمر کے حضرات، وہ سب ایک نعرے پر لبیک کہنے والے ہو جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کوئی چیز مصلحت والی نہیں روکے گی۔ سائیکالوجی کے حساب سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ بڑی عمر کے لوگ جو ہیں وہ مصلحت پسند ہو جاتے ہیں، لیکن آج دیکھیے حال کیا ہے۔ بڑی عمر کو چھوڑیے، آج تو جوان حضرات بھی مصلحت کوش ہیں، جوان حضرات بھی، چھوٹی عمر کا بچہ بھی 10 بات سوچتا ہے تب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ آج یہ حال ہے دین کے حوالے سے، حق کے حوالے سے۔ باقی اپنے زندگی کے لیے بنا سوچے گھر سے بھاگ جاتا ہے، بنا سوچے کوئی بھی قدم اٹھا لیتا ہے، لیکن جب دین کا مطالبہ ہوتا ہے تو 50 طرح کی باتیں وہ سوچتا ہے۔ How the time has changed۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ، اگر آج تم کو زخم پہنچا ہے، یعنی جنگ احد میں 70 لوگ مارے گئے، اور کیا زخم ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے،
ناک کان کاٹ دیا گیا ہے، سینہ چیر دیا گیا ہے، کلیجہ نکال دیا گیا ہے. کیا شہادت ہے، کیا زخم پہنچا ہے. اور صرف ان کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہے، 70 لوگ ہیں جو اس میدان میں مارے گئے ہیں، یعنی جاں بحق ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں. ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم نے چھوا ہے، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اسی طرح کا زخم تو ان کو بھی چھو چکا. ان کو بدر کے جنگ میں مکہ کا جو لشکر آیا تھا، ابو جہل سردار مارا گیا، اس کی گردن کاٹی گئی، اس کے بھی 70 لوگ مرے، 36 مارے حضرت علی نے، اس کے بھی 70 لوگ مرے، 70 پکڑائے، قید ہوئے. یہ تو اور بھی ذلت کی بات ہے، قید ہوئے. تو اگر تم کو آج زخم پہنچا ہے، ان یمسسکم قرح، قرح کہتے ہیں زخم کو، تو اگر تم کو زخم نے چھوا ہے، آج زخم پہنچا ہے، تو فقد مس القوم قرح مثلہ، تو اس قوم کو بھی اسی کے جیسا زخم پہنچ چکا ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج وہ جیت گیا، کل تم جیتے تھے، کل اسے زخم پہنچا تھا، آج تمہیں چوٹ پہنچی ہے. دنیا میں یہ جو حالات کی تبدیلی ہے یہ ہماری طرف سے ہوتی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، زمانے کا اتار چڑھاؤ ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے ہیں زمانے کو. ہمیشہ ایک سا نہیں رہے گا معاملہ، ہمیشہ تم بغلے بجاتے رہو گے، ہمیشہ تم جیتتے رہو گے، ایسا نہیں ہوگا. ذرا سی غلطی کرو گے پٹ کھاؤ گے. وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَلِيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اور ایسا اس لیے ہوتا رہے گا اتار چڑھاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے ایمان والے کون ہیں. ذرا سی چوٹ لگی اور بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، ذرا سا زخم پہنچا بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، 10 طرح کی آوازیں اٹھانے لگے. مسلمان تو وعدہ تھا اس کے ساتھ کہ وہ جیتے گا، دنیا اس کے قدموں میں ہوگی، اور یہ نبی موجود بھی ہیں، نبی کی موجودگی میں مسلمان ہار گیا. یہ کیسی نبوت ہے اور یہ کیسا دین ہے. 50 طرح کی باتیں لوگوں نے اٹھائی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھپتیاں کسی تھیں، ان کی نبوت کو نشانے پر رکھا تھا، شک پیدا کرنا چاہتا. یہ سب باتیں ہوتی ہیں، اس وقت بھی ہوتی ہیں اور آج بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایسا ہوتا اس لیے ہے تاکہ ایمان والوں کی پہچان ہو. اللہ تو جانتا ہی ہے، لیکن وہ دنیا کے سامنے ظاہر کرتا ہے کہ ذرا سی گردن مروڑو، ذرا سے حالات کو تنگ کرو یا کچھ اور بھی حالات کو تنگ کرو، کون بلبلا کر میدان چھوڑ دیتا ہے، کس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، کون کفر کے آگے سر جھکا دیتا ہے، کون گھٹنا ٹیک دیتا ہے، کون اپنا روپ و رنگ بدل دیتا ہے، کون اپنی زبان بدل دیتا ہے، کون ان کے گنگان گانے لگتا ہے. وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان شہید بنائے. شہادت، وہ شہادت کہ جان چلی گئی اللہ کے راستے میں، اللہ کی دین، اللہ کے محبت میں، اس کے دین کی محبت میں، اس کی غیرت میں ہم کھڑے ہوئے دشمنان دین سے لوہا لینے کے لیے اپنی پوری تیاری کے ساتھ. جان بوجھ کر مرنے نہیں گئے، لڑنے گئے، غازی بننے گئے، جیتنے گئے، اور اس میدان میں جان دیتی، قربان ہو گئے. کوئی تیر ادھر سے آیا اور لگ گیا، ہم بچ رہے تھے لیکن لگ گیا. کوئی گولی ادھر سے آئی اور لگ گئی، کوئی بم ادھر پھٹا اور ہم مر گئے، جان بوجھ کر نہیں. یہ جو شہادت کا مرتبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے. اتنا خاص انعام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی خواہش ہماری اور آپ کی نہ ہو. سنت پر عمل کرنے والوں کی یہ خواہش اب نہ ہو، احادیث کی پیروی کرنے کا دم بھرنے والے لوگوں کی یہ خواہش اب نہ ہو، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوا کرتی تھی. ارے یہ خواہش کب پیدا ہوگی؟ جب دین کی محبت ہوگی، جب دین کی غیرت ہوگی، حمیت ہوگی، تب یہ خواہش پیدا ہوگی. یہ صرف حدیث کی کتابوں میں جمع ہو جانے کے لیے نہیں ہے. کہاں تو رسول کی خواہش اور رسول کے محبت پر آدمی ناخن اور بال جمع کرتا ہے، اور نام آئے تو انگوٹھا چوم کر آنکھوں سے لگاتا ہے. رسول کی خواہش کا کیا؟ رسول کی اس پسند کا کیا؟ کیونکہ ہمارے عالم صاحب نے نہیں بتایا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. دس از واٹ وی فالو. ہمارے علماء نے نہیں کہا ہے، ہمارے بڑوں نے نہیں کہا ہے، اس لیے ابھی ہمارے دل میں غیرت نہیں پیدا ہو رہی. بڑے ایک بار چابی لگا دیں گے، غیرت بھی پیدا ہو جائے گی. عجب سی غیرت ہے، عجب سی غیرت ہے جو کچھ دیکھتے ہوئے نہیں پیدا ہوتی. جب بڑے کہہ دیں گے تو غیرت پیدا ہوگی. عجب سی غیرت ہے. یہ کیسی غیرت ہے؟ آپ کی نظروں کے سامنے دین کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، اہل کلمہ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، آپ کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہو، آپ میں کچھ غیرت نہیں پیدا ہو رہی. ابھی ہمارے بڑے نے نہیں کہا. بڑے کہہ دیں گے تو غیرت پیدا ہو جائے گی، اب ہم طوفان بن جائیں گے. یہ ہے ہمارا حال. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشوں پر تو ہم کہاں مر مٹتے ہیں، آنکھ سے انگوٹھا لگاتے ہیں، چومتے ہیں، ناخن اور بال اور اوکڑو بیٹھ کر کھانا کھانا، اور ایسے پہننا اور ویسے چلنا، اور عطر یوں لگانا اور مصافحہ ویسے کرنا. لیکن جس خواہش کا اظہار یوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس خواہش اور اس چیز کو پسند نہیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے کہ ہم چھانٹ دیتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں، اس میں ہم دیکھیں کہ ہم کہاں پر آتے ہیں. وَلَيُمَحِصَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. ایسا اللہ تعالیٰ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ چھانٹ دے ایمان والوں کو، منافق سے الگ کر دے، کمزور سے الگ کر دے، بہادروں کو، سچوں کو الگ کر دے، جھوٹوں سے، کھوٹوں کو الگ کر دے، پاکیزہ سے، طیبات کو الگ کر دے، ناپاک سے، خبیث سے. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. اور کافروں کو مٹا دے. ہم کہاں ہیں؟ ہم کس زمرے میں جا رہے ہیں، پاکیزہ یا خبیث؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.